کہ ایمان وہ عمل ہی ہے، اور پھر اس میں تعمیم کی گئی کہ عمل کے اندر عمل قلب بھی داخل ہے، اور عمل لسان بھی داخل ہے، اور عمل جوارح بھی داخل ہے۔ تو گویا ایمان کی حقیقت میں تصدیق بھی آ گئی، اقرار بھی آ گیا، اور عمل بالارکان بھی آ گیا۔ پھر اس ترجمے کا مجموعہ آنے والے احادیث کے مجموعے سے ثابت ہو رہا ہے، یعنی کوئی ایک جزء ایک روایت سے اور کوئی دوسرا کسی جملے سے، اس طرح بہرحال یہ سارا مل کر کے مجموعہ سے ترجمے کا مجموعہ ثابت ہو رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں الاستدلال بالمجموع علی المجموع۔ تو اس حوالے سے اب یہاں جو حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، تو اس نے یہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ان سے پوچھا گیا کہ ای العمل افضل، کہ کون سا عمل بہترین ہے۔ اب غور فرمائیں کہ سوال عمل کے بارے میں ہے اور جواب دیا گیا ایمان باللہ ورسولہ، تو گویا یوں کہا گیا کہ العمل ایمان، گویا کہ اللہ کے نبی نے یوں فرمایا کہ العمل ایمان باللہ ورسولہ، تو دیکھیں عمل پر ایمان کا حمل ہوا، تو اس سے ترجمہ ثابت ہو گیا کہ الایمان هو العمل، کہ بس ایمان جو ہے وہ عمل ہی ہے۔ تو یہ ترجمہ ثابت ہوا۔ اس کے بعد پھر دوسرا سوال یہ ہوا کہ ثم ماذا، کہ دوسرے نمبر پہ کون سا عمل ہے، تو فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ۔ تیسرے نمبر پہ کون سا بہتر عمل ہے، کہا کہ حج مبرور ہے۔ تو بالترتیب اور درجہ بدرجہ ان کو بھی عمل کہا گیا، ایمان کو بھی عمل کہا گیا۔ تو دیکھیں یعنی عمل قلب کو بھی عمل کہا، اور اس طریقے سے عمل جوارح کو بھی عمل فرمایا۔ اور باقی یہ ہے کہ جہاد کو حج پر مقدم رکھا، کہ نمبر 2 پہ جہاد کو فرمایا کہ بہترین عمل جہاد ہے، اور حج کو تیسرے نمبر پہ رکھا، اس لیے کہ جہاد ایک عبادت متعدی ہے جس کا فائدہ پورے مسلمانوں کو پڑتا ہے، اور پوری بلاد کو، پوری مملکت کو فائدہ ہوتا ہے، اس لیے وہ عمل متعدی ہے۔ اس لیے کہا کہ نمبر 2 پہ اگر کوئی بہترین عمل ہے تو جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور اس کے بعد حج مبرور وہ عمل لازمی ہے، وہ عمل لازمی با ایمانہ کہ اس کا اثر اپنی ذات کے حد تک محدود ہے، وہ عمل متعدی الی الغیر نہیں، اس کا فائدہ کسی اور کو نہیں پہنچتا۔ تو 2 باتیں یہ ہو گئیں۔ اور تیسری بات یہ کہ حج مبرور، تو مبرور کی معنی ہے مقبول، اور حج مقبول کیا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں اس کی علامات ہوتی ہیں۔ ایک علامت اس کی یہ بتائی گئی کہ حج مقبول وہ ہے کہ اس حج کے دوران نہ تو کوئی فحش کلام کا استعمال ہوا، اور نہ کسی سے جنگ و جدال ہوا، نہ کسی سے کوئی جھگڑا ہوا، بالکل اس کے مطابق کہ لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ حج ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں جماع یا جماع کی باتیں عمل میں نہ آئی ہوں، اور فسوق اور معصیت، تو ویسے معصیت حرام ہے، لیکن بالخصوص دوران حج اس عمل کے دوران کوئی فسق عمل میں نہ آیا ہو۔ اور پھر یہ ہے کہ ولا جدال، اور عموماً سفر میں جھگڑے ہوا کرتے ہیں، اور سفر حج میں بالخصوص ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اس کو سنبھالا کہ خیال رکھنا کہ ایسا نہ ہو کہ اس عبادت کے دوران تم سے کوئی جھگڑا ہو جائے۔ تو بہرحال یہ حج مبرور ہے کہ جس میں نہ رفث ہو، نہ اس میں فسوق ہو، نہ جدال ہو۔ اور دوسری توجہ حج مقبول کی یہ بھی بتائی گئی کہ حج مقبول وہ ہے کہ آدمی کی زندگی میں ایک انقلاب آ جائے۔ انقلاب بئی معنی کہ جو پہلے گناہ کرتا تھا اب وہ نہیں کر رہا، تو پہلے جو نیکیاں کرتا تھا اس سے زیادہ کر رہا ہے۔ تو جس آدمی کی عملی زندگی میں ایک تبدل پیدا ہو جائے، انقلاب آ جائے، تو یہ علامت ہے کہ اس کا حج مقبول عند اللہ ہوا ہے۔
اس کے بعد آگے ہے، امام نے ایک ترجمہ رکھا ہے کہ اذا لم یکن الاسلام علی الحقیقہ وکان علی الاستسلام او الخوف من القتل لقوله تعالی قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا فاذا كان على الحقیقہ فهو على قوله جل ذکرہ ان الدین عند اللہ الاسلام اقرأ الآیہ۔ اصل میں بات یہ ہے کہ مسلسل کتاب الایمان سے لے کر اب تک امام بخاری رحمہ اللہ یہ بات کرتے آئے ہیں کہ بھئی ایمان اسلام ان کا اتحاد ہے، بلکہ آگے فرمایا کہ ایمان اسلام ہدایت تقوی دین خشیت تخلیت یہ ساری چیزیں متحد ہیں۔ اب اگر ان تمام اشیاء میں ترکیب ہے تو ایمان میں ترکیب ہے۔ اپنے مقصد کو ثابت کرنے کے لیے مسلسل ایک نہیں کئی ابواب رکھ چکے ہیں جس میں اس بات کو امام ثابت کر کے آئے ہیں۔ تو یہاں ایک شبہ ہو سکتا تھا کہ کچھ آیات اس حوالے سے متعارض نظر آتی ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان اسلام کا فرق ہے، یا کچھ احادیث بھی ایسی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بھئی ایمان اسلام کا فرق ہے۔ تو چونکہ آیات میں تعارض تھا اور احادیث میں بھی تعارض تھا، تو امام نے ایک ایسا ترجمۃ الباب رکھا کہ جس ترجمہ سے ان احادیث متعارضہ کی تطبیق ہو جائے، یا ان آیات متعارضہ کی کیا ہو جائے، تطبیق ہو جائے۔ تو اس طرح بھی بعض اوقات اپنے تراجم میں امام اس طرح بھی کرتے ہیں۔ تو ہر جگہ یہ نہیں کہ امام کا ترجمہ مسئلہ ہو، آنے والے حدیث اس کا جواب ہو، اور ہر جگہ ان کا ترجمہ دعویٰ ہو اور آنے والی حدیث اس کی دلیل ہو، ضروری نہیں ہے۔ بعض اوقات ترجمہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس میں ایسا لفظ لا کر کے امام متعارض حدیثوں کے درمیان میں تطبیق بھی فرما دیتے ہیں، یا آیات متعارضہ ہوں تو ان کی بھی تطبیق فرما دیتے ہیں۔ اب وہ آیات کیا ہیں؟ وہ آیات یہ ہیں، مثلا دیکھیں ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ بدو لوگ جب مسلمان ہو کر کے مدینہ منورہ میں آ کر کے اسلام کا اظہار کیا تو وہ کہہ رہے